أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا وقال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام من زار قبر الحسين عليه الصلاة والسلام بشد الفرات كان كمن زار الله فوق عرشه صلوات على محمد ایک اور صلوات پڑھیں مل کر محمد برائے سلامتی امام عصر ارواح علیہ الفضا مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد تمامی علماء کرام ذاکرین خطبہ اعظام مردان ائمہ معصومین علیہ السلام شورائے کرام نوحہ خان حضرات مرثیہ خان حضرات سوس خان حضرات تمام کے تمام سامعین اور عزاداران سید الشہداء ان سب کی حفظ و سلامتی کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآلہ بات کا آغاز کروں اس سے پہلے افضل گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور تفسیر الحسن ابن منظور الحسن اور مرحوم مغفور مرتضی حسین ابن حسن حسین مرحوم کی روح کو حساب فرما کر اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله احد اللهم صل على اللهم صلوات علی محمد و آل محمد ارباب دانش اہل علم حضرات
معزز سامعین کرام، خدا تمام حضرات کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہماری عزاداریوں کو نواخانی، وسیع خانی، سوسخانی، مجالس ذکر اہل بیت کو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دل کی ٹھنڈک قرار دے۔ یقیناً یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس ذکر سے صرف یہ نہیں کہ ہمارا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، ہماری عظمت بڑھ جاتی ہے، بلکہ ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جب یہ ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سکون میسر ہوتا ہے۔ اور اس ذکر کے ذریعے کہ جب اہل بیت اطہار کو سکون میسر ہوتا ہے، قلبی سکون میسر ہوتا ہے، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعائیں ہمارے لیے ہوتی ہیں، اور اہل بیت اطہار کی پاکیزہ دعائیں جس کے لیے ہو جائیں، دنیا اس کا مل کے بھی کچھ برا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ جس کے ساتھ اہل بیت کی دعا ہو، ساری دنیا مل کے بھی اسے مٹانا چاہے، ختم کرنا چاہے، اسے نابود کرنا چاہے، تو یقین جانیے اہل بیت کے دعاؤں کے زیر سایہ جو لوگ زندگی گزار رہے ہوں، اہل بیت کے پرچم تلے جن کی زندگی گزر رہی ہو، ان کی زندگی میں صرف اور صرف برکت ہوا کرتی ہے، ان کی زندگی میں زحمتیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں رنج و غم و مصیبت نہیں ہوا کرتا ہے، ان کی زندگی خوشحال ہوا کرتی ہے، وہ یہاں بھی خوش ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خوش ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ چونکہ ہم 40 سے نزدیک ہیں، اور یقیناً کل وہ ہوگا کہ جو 40 کا دن منایا جائے گا، اور کربلا، نجف، کاظمین، سامرہ، عرب ممالک میں، خصوصی طور پر ایران میں، اور لوگ جو زیارتوں پر جا رہے ہیں، کل 40 کا دن وہاں پر ہے انشاءاللہ۔ ہم اس کے بعد دن کے بعد ہم 40 یہاں پر منائیں گے۔ یقیناً بڑا بابرکت دن ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میں نے اس سے پہلے جو دریا آباد میں 2-3 دن قبل مجلس پڑھا تھا، اس میں نے یہ تذکرہ کیا تھا تھوڑا بہت کہ 40 کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، اگر انسان اس کو درک کر لے، اس کو سمجھ لے، تو اپنی زندگی کی ساری پونجی کو لگا کر وہ 40 کی زیارت کے لیے جائے گا، کیونکہ وہ اہمیت ہے، وہ عظمت ہے 40 کی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جس حدیث سے آغاز کیا، بہت سی حدیثیں ہیں، لا تعداد حدیثیں ہیں 40 کے حوالے سے، اور بے شمار اور لا تعداد خود کتاب الزیارات میں معصومین علیہ السلام کے حوالے سے لا تعداد حدیثیں ملتی ہیں زیارت کے عنوان سے، 40 کی فضیلت کے عنوان سے، لیکن میں نے صرف ایک حدیث کا انتخاب کیا کہ جس میں امام نے فرمایا کہ من زارا قبر الحسین بشط الفرات، جو بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے فرات کے کنارے، جو روضہ بنا ہے امام حسین کا کربلا معلیٰ میں، کانا کمن زار اللہ عرشو، یقیناً جس نے امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں فرات کے کنارے پہنچ کر زیارت کیا، اس کی مثال ایسے ہی جیسے اس نے عرش پر جا کر خدا کی زیارت کی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس نے عرش پر پہنچ کر، عرش الہی پر پہنچ کر اس نے خدا کی زیارت کی ہے۔ اب میں یہیں پر رک کر کہوں کہ عرش الہی پر جانا کسی بھی شخص کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ بتائیں پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جناب آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی عرش الہی تک پہنچا ہے کوئی مثال آپ کے پاس؟ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص عرش الہی تک پہنچ گیا؟ ہاں، لوگ چاند تک پہنچے ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چاند تک پہنچ چکے ہیں، لیکن عرش الہی تک کوئی نہیں پہنچا سوائے پیغمبر اسلام کے۔ اللہ اکبر! وہ بھی شب معراج جب پیغمبر اسلام عرش الہی پر گئے تو پیغمبر اسلام نے پروردگار سے ملاقات کی،
وہاں باتیں بھی ہوئی، کلام بھی ہوا ہے. قربان جائے ہمارے جانے کہ امام فرماتے ہیں جس نے حسین کی زیارت کربلا میں کیا گویا اس کا مرتبہ وہ ہوتا ہے جیسے رسول نے معراج پہ شب معراج اللہ کی زیارت کیا. عرش الہی پر پہنچ کر جو زیارت حسین کو جائے گا اس کا مرتبہ بھی وہ ہوگا جیسے وہ عرش الہی پر خدا کی زیارت کر رہا ہو. سلوات پڑھے محمد وعلى جملوں کو بدل کے کہوں کہ معراج جو عطا ہوتی ہے وہ انبیاء کو عطا ہوتی ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، میرا مجمع وہ قابل فہم مجمع ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اہل علم حضرات ہیں کہ معراج جو عطا ہوتی ہے وہ انبیاء کا ورثہ ہے. انبیاء کو معراج ہوتی ہے. پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی، جناب یونس کو معراج ہوئی، جناب موسیٰ کو کوہ طور پر معراج ہوئی. مختلف انبیاء کرام کو معراج مختلف انداز سے ہوتی رہی. وہ بھی ایک ٹاپک ہے، اس پر پڑھنے کی ضرورت ہے کہ تمام انبیاء کرام کو کس کس شکل میں کس انداز سے معراج ہوتی رہی. لیکن تمام انبیاء کرام میں کچھ ایسے انبیاء کرام جن کو خدا عالم نے معراج عطا کی، بڑی توجہ چاہتا ہوں، معراج عطا کی، لیکن معراج مخصوص ہے انبیاء کرام سے. اللہ اکبر، کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ معراج مخصوص ہے انبیاء کرام سے. قربان جائیں ہماری جانیں، نہ ہم انبیاء میں سے ہیں نہ اولیاء میں سے ہیں. ہمارا تو شمار ان گنہگار بندوں میں ہے. نہ جانے دن میں کتنے گناہ کیا کرتے ہیں، نہ ہی پتا ہمیں کہ ہماری نمازیں قبول ہیں بھی یا نہیں ہے، ہمارے سجدے قبول ہیں بھی نہیں ہے، ہماری عبادتیں قبول ہیں بھی یا نہیں ہے، خدا کو ہماری عبادتیں پسند ہیں بھی یا نہیں ہے. لیکن امام فرماتے ہیں اگر تم نے میرے جد مظلوم کی کربلا میں زیارت کیا گویا تمہیں معراج نصیب ہو رہی ہے. عرش الہی پر تمہیں معراج نصیب ہو رہا ہے. قربان جائے ہماری جان. امام فرماتے ہیں جاؤ کربلا جاؤ، میرے جد مظلوم کی زیارت کے لیے جاؤ. جانتے ہو جب تم اربعین میں میرے جد مظلوم کی زیارت کے لیے پہنچو گے تو یقین جانو وہاں پر کوئی عام شخص نہیں ہوتا ہے. میرے جد مظلوم کی زیارت کے لیے عرش الہی کے فرشتے آتے ہیں، انبیاء کا مجمع ہوتا ہے، اوصیاء کا مجمع ہوتا ہے، پیغمبر ہوتے ہیں، تمام کے تمام فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، خاص خدا کے صالحین بندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. جب تم امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو گویا تم نے تمام انبیاء کی زیارت کا شرف حاصل کیا. قربان جائیں ہماری جانیں، ہم نے آدم کو نہیں دیکھا ہے، نوح کو نہیں دیکھا ہے، ادریس کو نہیں دیکھا ہے، یوشع کو نہیں دیکھا ہے، یونس کو یحییٰ کو نہیں دیکھا ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کو نہیں دیکھا ہے. امام فرماتے ہیں اگر ان کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو تو امام حسین کے روضے کی زیارت کر لو. آدم کی بھی زیارت ہوگی، نوح کی بھی زیارت ہو جائے گی، عیسیٰ و موسیٰ کی بھی زیارت ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے رک جاؤں، ذرا سا 2-3 سیکنڈ کے لیے اپنے دوستوں سے تھوڑا گزارش کروں گا کہ بہت ہی 10 بس تک آگے آ جائیں گے. کچھ لوگ جو پیچھے آئیں گے ان کو تاکہ بعد میں تکلیف نہ ہو. بزرگوں سے بہت معذرت کے ساتھ یہاں ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں. آپ جو بزرگان بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں آج یہاں پہ آرام سے بیٹھ جائیے ٹیک لگا کر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف. قربان جائے ہماری جانیں، تم نے گویا انبیاء کی زیارت کی. امام فرماتے ہیں کہ صرف انبیاء کی زیارت نہیں بلکہ ہم تمام ائمہ معصومین کی اگر ایک وقت میں زیارت کرنا چاہتے ہو تو حسین کی زیارت کرو، تمام معصومین کی زیارت تمہیں نصیب ہو جائے گی. قربان جائیں ہماری جانیں، نہ جانے کیسا یہ تحفہ ہے خدا کا مومنین کے لیے، صالحین کے لیے، مولا کے چاہنے والوں کے لیے، شیعوں کے لیے کہ وہ ایک زیارت پر جا رہا ہے. ادھر 1,00,000 انبیاء کی بھی زیارت ہو رہی ہے، صالحین کی بھی زیارت ہو رہی ہے، 14 معصومین کی بھی ایک وقت میں زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا عظمت کو سمجھے.
اور پھر صرف یہی نہیں ہے، امام فرماتے ہیں جس نے میرے جد مظلوم کی زیارت کربلا میں کیا، گویا ایسے ہے جیسے اس نے 1,24,000 انبیاء کرام اور تمام فرشتگان الہی اور ہم معصومین سے اس نے مصافحہ کیا۔ اللہ اکبر، صرف زیارت نہیں، اس نے ہم سے مصافحہ کیا، اس نے ہم سے ہاتھ ملایا، اس نے ہم سے مصافحہ کیا۔ جانتے ہیں صحیح اور نیک لوگوں سے مصافحہ وہی کرتا ہے جو پاک دینت ہوا کرتا ہے، نیک سیرت ہوا کرتا ہے۔ معصوم سے جب تک معصوم صفت نہ بن جاؤ مصافحہ نہیں کر سکتا ہے، اہل خیرہ ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہے۔ یہ ایک سند ہے ہمارے لیے کہ جو زیارت پہ جا رہا ہے اگر معصوم سے مصافحہ کر رہا ہے تو گویا خدا نے اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا، اس کا مقام و مرتبہ بھی بلند کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد کیسے نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں دوسری حدیث کہ امام فرماتے ہیں کہ قربان جائے مانی جانے کہ جو میرے جد مظلوم کی زیارت کے لیے جاتا ہے کربلا، ہر قدم پر خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہر قدم پر جتنے قدم اس کے گھر سے کربلا تک پہنچتے ہیں، جتنے قدم اٹھ رہے ہیں، ہر قدم کے بدلے اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کو خداوند عالم معاف کرتا ہے۔ صرف گناہ معافی معتبر حدیثیں ہیں، کامل الزیارات کی معتبر حدیثیں ہیں، اخبار علوم الرضا کی معتبر حدیثیں ہیں جس کو تمام علماء نے متفق طور پر بیان کیا ہے۔ اس میں کسی کو شک و شبہے کی گنجائش نہیں، معصوم کا قول ہے جو غلط نہیں ہو سکتا۔ امام فرماتے ہیں کہ گویا اس نے جس نے زیارت کیا ہر قدم پر خدا اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور صرف گناہ کو نہیں معاف کرتا ہے بلکہ اس کے حق میں نیکیوں کو لکھتا چلا جاتا ہے۔ اتنی نیکیاں لکھتا ہے جتنے اس کے قدم اٹھتے رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ جب وہ زیارت پر جاتا ہے اس کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ جب وہ گھر پر تشریف لاتا ہے فرشتے سوال کرتے پروردگار اب تو ڈیوٹی ختم ہو گئی نا ہماری، اب تو ہمارا کام ختم ہو گیا، اب بتا ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ کیا ہم واپس چلے آ جائیں؟ آواز سے قدرت آتی ہے ہم نے تجھے اس مومن اور زائر کے لیے خلق کیا ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے اب تیرا کام یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے، اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ صلوات پڑھیں محمد محمد وآل محمد۔ حسین علیہ السلام کی زیارت اللہ خدا ہر ایک کو توفیق عطا کریں کہ ہم سب مل کے کربلا جائیں، امام حسین کی زیارت قربان جائے ہماری جان۔ جو لوگ کربلا پہنچے کتنے خوش نصیب ہیں، کبھی آدم سے مل رہے ہیں، کبھی نوح سے مل رہے ہیں، کبھی اسماعیل سے مل رہے ہیں، کبھی مولا کائنات سے ملاقات ہو گئی، نہ جانے کتنے معصومین کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ ہم ان سے محروم ہیں، کربلا نہیں پہنچ سکے، یہ ہماری بدبختی ہے۔ کاش وہ وقت بھی آتا کہ ہم بھی زائرین امام میں شامل ہوتے، لیکن کیا انصاف سے بتائیے، یہاں ہر کوئی مولا کا مومن بیٹھا ہوا، مولا کا چاہنے والا بیٹھا ہے، سب کے دل میں مولا کی محبت ہے یا نہیں؟ یہ محبت کی دلیل ہے کہ جو ہم فرش ادا پر بیٹھے ہے یا نہیں؟ یہ محبت امام حسین ہی تو ہے نا، ایک مجلس کے فرش سے اٹھ کر دوسری مجلس کے فرش پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے اٹھ کر تیسری مجلس میں۔ ہمیں کبھی تھکان کا احساس نہیں ہوتا، ہم کبھی تھکتے نہیں، ہم کبھی اٹھتے نہیں ہیں، ہم مجلس سے سید الشہداء میں جاتے ہیں، محبت کا تقاضا ہے اس کے اصول کو پورا کرنا، یہ ہے نا، ہم اس کا اعلان کرتے ہیں یہ مودت ہے اہل بیت۔ یقین سے بتائیے کتنے یہاں پہ آپ کو بیٹھے ہوئے دل کی آواز سے، دل کی گہرائیوں سے بتائیں، کوئی ایسا ہے کہ جس کے دل میں یہ آرزو نہ رہی ہو کہ وہ کربلا نہ جائے؟ بچے بچے کے دل میں یہ آرزو ہوتی کہ امام حسین کی زیارت کو جائیں، ہے حقیقت غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جو یہاں بیٹھے سب کے دل میں یہ آرزو ہے، تمنا ہے کہ ہم کربلا پہنچے، لیکن نہیں پہنچ سکے، ہم کربلا نہیں پہنچ سکے۔
اور حالات ایسے ہیں کہ ہم نہیں پہنچ سکے. ان کی قسمتوں کو سلام جو کربلا پہنچ گئے, ہم نہیں پہنچ سکے. تو کیا ہم کربلا نہیں پہنچے تو کیا امام کے ظاہر نہیں ہو سکتے؟ ایک سوال. ہم کیا دور رہ کر امام کی, کیا ہمارے دل میں محبت نہیں؟ کیا صرف ان کے ہی دل میں محبت تھی جو کربلا پہنچ گئے؟ یہ تو ناانصافی ہے نا. جیسی محبت ان کے دلوں میں ہے. بہت ظریف نکتہ پیش کرنے جا رہا ہوں حدیث کے حوالے سے. محترم حدیث امام کی ہے, پانچویں امام کی, اور جو کامل زیارات میں نقل ہے, متعدد کتابوں میں سے نقل کی. جیسی محبت ان مومنین کے قلوب میں ہے کہ جو کربلا پہنچ گئے یا پہنچنے والے ہیں, بالکل ویسی ہی محبت ہمارے دل میں ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ کسی مومن کے دل میں محبت ہو, اس سے زیادہ طلب ہو, لیکن نہیں پہنچ سکے. ایک شخص نے امام سے پوچھا, پانچویں امام سے, مولا مولا ہم کربلا نہیں پہنچ سکے. بہت سے لوگ کربلا گئے زیارت کرنے کے لیے آپ کے جد مظلوم کی, ہم نہیں پہنچ سکے, تو کیا ہم آپ کے جد مظلوم کی زیارت سے محروم ہو گئے؟ کیسے تم یہ سوچ لیا تم ہمارے جد کی زیارت سے محروم ہے؟ کہا مولا ہم کربلا کہاں پہنچے؟ کربلا پہنچتے تب نہ ہمیں زیارت کا شرف ملتا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. کہا کہ مولا نے فرمایا کہ اس طرح کے خیال دل میں مت لا, تیرے دل میں ہماری محبت ہے نا, میرے جد مظلوم کی الفت و مودت و محبت ہے یا نہیں؟ کہا مولا بہت زیادہ تڑپ رہا ہے, دل پریشان ہے, ہم چاہتے ہیں کربلا پہنچ جائے لیکن نہیں پہنچ سکے. سنو عزادارو, مولا نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے نسخہ دیا اور ایک تحفہ دیا. امام فرماتے ہیں چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی رہو, 40 کا دن جب قریب آ جائے, گھر کی چھت پر جا کر کھڑے ہو جاؤ, ایک سنسان علاقے میں چلے جاؤ, تنہائی میں پہنچو, خانے کعبہ کا رخ کر کر دل سے صرف ایک مرتبہ کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. خدا تمہیں وہی ثواب عطا کرے گا کہ جو 40 کے دن روضہ حسین میں پہنچ کر زیارت کا ثواب ملتا. قربان جائے ہماری جانیں, امام نے ہمیں کبھی نہیں فراموش کیا, امام نے کبھی ہمیں نہیں بلایا. کس طرح میں نے اس دن مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ خاص 40 کی زیارت, میرے دوستوں میرے جوانوں, لیکن کبھی کبھی ہم لوگ بحث چاہتے ہیں. ایک بات کہوں میں اپنے جوانوں کی, اپنے دوستوں کے لیے, بزرگوں سے بہت معذرت. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, جیسا ہمارا ہونے دو, چلنے دو, سب ہو رہا ہے. نہیں, بولنے کی ضرورت ہے. مثال طور پہ یہ بلڈنگ ہماری اگر خراب ہوگی, اس کی ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے, نہیں تو بلڈنگ گر جائے گی. مثال طور پہ ہماری داڑھی اگر خراب ہو جائے, ایک مہینہ ہم نہ بنائیں, تو اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انسان لگے, حیوان نظر نہ لگ کے نہ. ہمارے لباس میں کوئی گندگی آ گئی ہے, خراب ہو گئی, تو اس کو دھلنے کی ضرورت ہے, صاف کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں, حسینیوں میں کوئی خرابی آ رہی ہے تو اسے دور کرنے کی ضرورت ہے, بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ سدھر سکے, سچا حسینی ہو سکے, صحیح معنوں میں علوی ہو سکے, حیدری کہلا سکے, جعفری کہلا سکے, حسین والا کہلا سکے. کبھی کبھی ہم لوگ بہت غافل ہو جاتے ہیں, اتنی بڑی بڑی اہم اہم تاریخیں آتی ہیں, گزر جاتی ہیں, وہ ہمارے سر سے بات گزر جاتی ہے, ہم اس کی طرف نظر ہی نہیں کرتے. آخر اس کی ضرورت کیا, اس کی طرف دیکھ نہیں. کبھی بھی یہ تاریخیں آئیں, میرے دوستوں, میرے جوانوں, میرے جو بزرگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. واقعی میں اپنے جوانوں اور دوستوں کی عرض کر رہا ہوں, ان تاریخوں کو فراموش مت کرو. اس کے کچھ اعمال ہیں, صرف لہو لعاب میں ادھر ادھر یہاں وہاں اس طرح کی ہلڑ ہنگامہ کرنا, اور نہ جانے کیسے مثلاً آج کل بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا, بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ مثلاً جا رہے ہیں, انجمن جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, لیکن وہ طریقہ نہیں ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام. ہمیں سیرت اہل بیت اپنانے کی ضرورت ہے. عزاداری اس طرح سے کریں جیسے امام باقر نے کیا ہے, امام صادق نے کیا ہے, امام زین العابدین نے کیا ہے. عزاداری کو اس طرح سے ہم عام کریں جس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پیغام
دیا ہے. صلوات پر میرے محمد. بھائی میں تو اسے ماتم نہیں سمجھتا کہ اگر ماتم بھی کر رہے ہو اور گٹکا بھی کھا رہے ہو. میں نہیں سمجھتا. آپ سمجھتا ہوں, مجھے گالیاں بھی دے سکتے ہیں, دے مجھے گالیاں. میں اسے ماتم نہیں سمجھتا. ماتم تو وہ ہوتا ہے کہ ماتم کے ساتھ آہ کی آواز نکلتی, آنکھوں سے ہنس رہا ہوتا, دل مدھول ہوتا ہو, محزون ہوتا. خدا میرے دوستوں کی, میرے جوانوں کی اصلاح کرے. ہم جب ماتم کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں, تیسری محرم کی ویڈیوز دیکھ لیں جتنی آن لائن مجلسیں ہیں اور جو نوے خانی ہے اور مجلسوں میں جو بیٹھتے ہیں. صرف ایک چیز تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, صرف میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور جو جاتے ہیں یا اس طرح کی تمام چیزیں. دیکھیں ہماری کنڈیشن کیا ہوتی ہے, ماتم بھی کر رہے ہیں, مسائل بھی سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں. کبھی خدا وہ دن نہ لائے کہ ہمارے باپ کا جنازہ پڑھا اور ہم ہنس رہے ہیں. کبھی یہ بھی کر کے دیکھیں کہ ہمارے باپ کا جنازہ, میرے باپ کا جنازہ پڑھا ہو اور میں کھلکھلا کے ہنسوں. محلے والے ٹوکیں گے, بیٹا تم کیا حال ہے, مولانا پاگل تو نہیں ہو گئے, دیوانے تو نہیں ہو گئے, آپ کے باپ کا جنازہ پڑھا ہوگا, ہنس رہے ہیں. ہنسنے کا دن ہے, ہنسنے کا مقام ہے, رونے کا مقام. میرے جوانوں, اصلاح کی ضرورت ہے. کیوں نہیں ہم آپ امام حسین کی سیرت کو کیوں نہیں اپنا رہے؟ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے, خیام حسینی سے رونے کی آواز آ رہی تھی, ادھر سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی. اب آپ فیصلہ کریں کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. نہیں پتا, وہ بھی حسین کا نام لے رہے تھے, حسین کا نام لے جا رہا. ہم نے جناب سکینہ کو ہنستے نہیں دیکھا. جناب سکینہ کی پوری شہادت واقع ہو گئی, زندان شام میں آپ شہید ہو گئے, آپ کی قبر وہاں پر گئے. لیکن کربلا کے بعد سے لے کر زندان شام تک کوئی ایک جھوٹی سی جھوٹی روایت دکھا دے جناب سکینہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. کہاں ہیں ہم, کس جگہ ہیں ہم, کس مقام پر ہم ہیں, آخر کب ہم حسین بنے. آج وقت کا امام ہمیں آواز دے رہا, آؤ ہم تمہارے انتظار میں. پتہ ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اصلاح کریں. 40 کا دن آئے اور چلا جائے, یہ بات یہاں سے نکلی تھی اور ہم اس سے غافل ہوں اس کی فضیلت سے. صرف 40 کی زیارت میں یہ فضیلت ملتی ہے کہ امام نے پورے دعوے سے کہا ہے تم جس جگہ بھی کھڑے ہو کر دیکھو 40 کا دن آئے, زیارت کو پڑھنا نہ بھولیے گا. یہ سارا نقطہ میں ساری چیزیں میں نے اس لیے بیان کیا ہے, سارا کام چھوڑ کر, نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے کروڑوں کا لاکھوں کا, آپ سب کچھ چھوڑ دیجئے, لیکن یہ زیارت 40 کو فراموش نہ کریے گا. زیارت 40 پڑھیے, امام نے تاکید کیا. اور کسی زیارت کو میں نے نہیں دیکھا ہے کہ اتنی تاکید ملی ہو. اور زیارتیں ہیں, اس کو پڑھنا ثواب ہے, بہت ثواب ہے, لیکن جو جملہ زیارت 40 کے سلسلے میں ملتا ہے, امام سے باقاعدہ روایت ہے, صفوان کی روایت ہے, چھٹے امام کی روایت ہے, امام نے نقل کیا ہے اس روایت کو اور اس زیارت 40 کو تعلیم دیا ہے. اور جس وقت تعلیم دے رہے تھے یہ تاکید کیا ہے صحابی سے کہ دیکھو چاہے اس زیارت کو نزدیک میں پہنچ کر پڑھا جائے, چاہے دور سے پڑھا جائے, اس زیارت کے پڑھنے والے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا قبہ حسینی کے نیچے پہنچ کر ثواب ملتا ہے. صلوات پڑھے محمد. یعنی اس سے ثابت یہ ہو کہ ہر حسینی 40 کے دن امام حسین کا ظاہر بن سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, چاہے ہم جہاں پر زیارت پڑھیں, اس کی بڑی فضیلت. یعنی آپ ظاہر بنے تو اس کا مطلب سمجھا آپ نے کیا ہے, اس کا مفہوم اور مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کی زیارت کیا, معصومین کی زیارت کیا, ان سے مصافحہ کیا. امام فرماتے ہیں کہ جو امام حسین کی زیارت کر کے پلٹ کر واپس آتا ہے اس کا مقام و مرتبہ گویا ایسے ہوتا ہے کہ فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اب تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہ گیا, پھر سے اپنی زندگی کو شروع کر, ایک نئی زندگی تجھے ملی ہے. اللہ اکبر. قربان جائے ہماری جان, بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے جوانوں, بیدار ہونے کی ضرورت ہے. حسین کا ماتم کرتے ہیں نا تو حسین والی بھی کرنا ہمیں. حسین کا نام لینا صرف کافی نہیں, دل سے پکار کر دیکھیں.
دل سے بلا کر دیکھیں. خدا نے گزار پر لے کے جائے, ہم سب زیارت پر جائیں, 40 جائیں. آپ دیکھیں آنکھیں حیران ہیں, پریشان ہیں. اتنی بڑی زیارت, کروڑوں کا مجمع, عراق کی آبادی جتنی پوری آبادی مل کے بھی اگر ان کروڑوں زائرین کی خدمت کرے تو بھی کم پڑ جائیں. آپ اندازہ لگائیے, مثال کے طور پر پورے دریا باد والے یہ تہیہ کر لیں کہ پورے ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں اس کی جو خدمت کریں, کم پڑیں گے لوگ. اتنے تھوڑی نہیں, جتنے ہندوستان کی تعداد زیادہ ہے, دریا باد کی ایک محدود تعداد. پوری دنیا سے لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں. آج تک کسی نے کوئی شکایت نہیں کیا کہ ہمیں یہ تکلیف ہوئی. یہی تو حسین کا معجزہ ہے جس کی جو ضرورت ہے پوری ہو رہی ہے. آئیے لوگ کا یہ میں ایک میسج دوں کہ لوگ یہ عرض کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ جو مانگ لو وہاں مل جاتا ہے یا نہیں؟ کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے؟ آپ میں سے بہت سے ظاہر ہوں گے اس میں, خدا سب کو ظاہر بنائے. میں نے زیارت کیا, ہم بھی کئی مرتبہ گئے زیارت کی, لیکن عزیزوں میرے دوستوں زیادہ یہ دل میں تو خیال ہوتا ہے ہم بھی کربلا جاتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے مادیات میں ہم بہک جاتے ہیں. یہ مل جائے, وہ مل جائے, یہ مل جائے, کلوچے مل جائے, اور یہ پانی پوری مل جائے, تو یہ کھانے کی چیز مل جائے, وہ یعنی مادیات کے اسیر ہو جاتے ہیں. کاش روایت میں ہے نا, جو تم مانگو گے وہ ملے گا. امام زمانہ کا وجود 2 جگہ ملتا ہے, ایک خانہ کعبہ میں, ایک کربلا معلی میں. 40 کا دن ہو اور امام وہاں پر موجود نہ ہو, یہ ناممکنات میں سے. کبھی دل میں یہ بھی تو آرزو کر لیا کرو کہ امام وقت سے ملاقات ہو جائے, امام کی زیارت ہو جائے. کیسے ممکن ہے کہ ساری حاجتیں پوری ہو, امام کی زیارت کی حاجت پوری نہ ہو؟ امام ممکنات میں سے دل سے بلا کر دیکھیں. نہ جانے کتنی جگہ پر امام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, نہ جانے کتنی مرتبہ ہمارے لیے امام دعا کرتے ہیں. ہم غافل ہوتے ہیں, ہمیں خبر نہیں ہوتی. نہیں تو اتنی بڑی بڑی مشکلات حل کرنا صرف امام کا کام ہے. بس عزیزان, میں نے زحمت تمام کی آپ کی, معصومیت کو وسیلہ بنائیں, اور وسیلہ ان کو بنایا کریں کہ جن کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. سب کا مقام و مرتبہ ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں کبھی رد نہیں کی جاتی. مثال کے طور پر میں آپ کے گھر میں آؤں, آپ مجھے نہیں پہچانتے, لیکن آپ کے بچے سے میری پہچان ملاقات ہے. میں آپ کے بچے سے کوئی بات کہوں اور بچہ آپ سے بات کو منوا لیتا ہے, کیونکہ بچے آپ سب کی بات کو رد کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, گھر کے بچے اگر کسی چیز کی ضد کر لے تو آپ اس کی بات کو رد نہیں کر سکتے. بہت سے باب الحوائج ہیں, جناب علی اصغر خدا نے ایک رتبہ دیا, باب الحوائج ہونے کا رتبہ دیا. اللہ سکینہ بنت الحسین, حسین کی لاڈلی سکینہ. کبھی واسطہ دے کر تو دیکھو, کبھی جلی سے مانگ کے تو دیکھو, سکینہ کے حوالے سے. عزادارو, وہ مقام و مرتبہ ہے جناب سکینہ اور جناب علی اصغر. میں یہیں سے میں مسائل پڑھ دیتا, لیکن ایک چھوٹا سا ربط تھے. ایک تہران میں ایک عالم رہتے ہیں, بہت ہی بہترین, نہیں پتا مجھے آج کل وہ ابھی حیات ہیں یا نہیں, خدا ان کو حیات تو ایک دولے ہو کرتے, انہیں صحت ہے. ایران کے بہت ہی مشہور و معروف مسائل پڑھنے والے, مثال طور پر ہمارے یہاں جیسے مرثیہ خان ہوتے ہیں, نور خان ہوتے ہیں. ایران میں ایک شعبہ جو ہوتا ہے وہ مسائل پڑھنے والوں کا الگ ہوتا ہے. ذاکر آتا ہے, مجلس پڑھتا ہے, 1 منٹ 2 منٹ مسائل پڑھ, لیکن مفصل جو مسائل پڑھتے ہیں وہ الگ ذاکر ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں کو ذاکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, بڑی توجہ چاہتا ہے, وہ بہت ہی مشہور و معروف ایسا عالم ہوتا ہے, بہت بڑے عالم ہے, لیکن انہوں نے کبھی امامہ نہیں لگایا سر پہ, وہ صرف مسائل پڑھتے ہیں, مسائل کے نام سے مشہور. وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد مجھ سے بزرگ جب وہ مسائل پڑھا کرتے تھے تو ان کی اچھی کیفیت ہوتی تھی, پورا تہران جمع ہو جاتا تھا ان کو سننے کے لیے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مسائل پڑھتے تھے ایک اچھی کیفیت ہوا کرتی تھی. وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میرے پیر میں چوٹ لگ گئی اور وہ ناسور ہو گیا. دھیرے دھیرے زخم بڑھتا چلا گیا, اور اتنا زخم بڑھ گیا اتنا کہ اب نہ چلا جا رہا ہے, نہ بیٹھا جا رہا ہے, نہ دن کا سکون ہے, نہ رات کا چین ہے. آخر ہاسپٹل گئے دکھانے کے, تو ہاسپٹل نے کہا کہ تمہیں ایڈمٹ ہونا پڑے گا.
ایڈمٹ کر دیا ڈاکٹر نے. ڈاکٹر نے آپس میں بات کرنا شروع کیا. ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ایک شخص ان بغل میں کھڑا ہوا تھا, اس نے ترجمہ کر کے بتایا, کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پیر میں ناسور ہو چکا ہے, زہر پھیل چکا ہے, اب تمہارے پیر کو کاٹے بغیر کوئی چارہ نہیں. اللہ اکبر. مولا کے مداح ہیں, مولا کا ذکر کرتے ہیں. اے مرثیہ خان حضرات, اے نوحہ خان حضرات, اے ذکر حسین کرنے والے حضرات, اے مولا کے ذاکرین, اے مولا کے سامعین, آپ اپنی اہمیت کو پہچانیں. ہم کس مقام و مرتبے پر فائز ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے سنا میری تو روح نکل گئی, تو میرا پیر کاٹ دیا جائے گا, یعنی میں بغیر پیر کے وہ جب آپ آئی چھوڑا ہوں میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے حسین کی بچی سے توسل کرنا شروع کیا. میں نے کہا مولا نہیں پتا آپ کو میری یہ مرثیہ خانی, مداحی, یہ نوحہ خانی پسند ہے یا نہیں پسند. میں نے کہا کہ اس بچی کو وسیلہ بناتا ہوں, اس کے ذریعے توسل کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, مولا اس بچی کی بات کو رد نہیں کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرثیہ یاد تھا, میں وہیں پر لیٹے لیٹے بیڈ پر میں اس مرثیے کو پڑھنے لگا اور دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگ سن رہے ہیں اور جمع ہو گئے. میں مرثیہ پڑھتے 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 میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا. عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک ننھی سی 3 سالہ بچی ہے جو اپنے باپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہہ رہی ہے, بابا یہ میرا چاہنے والا ہے, بابا یہ میرا ذاکر ہے, بابا بابا اس کی دعا مستجاب کر لو. نہیں پتا ابھی یہ خواب دیکھ رہے تھے, کچھ دیر میں آنکھ کھل گئی, آنکھ کھلی, پھر بھی یہ اسی عالم میں ہے, مرثیہ پڑھے جا رہے ہیں, لیکن اپنے ارد گرد دیکھا لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے, پورا ہاسپٹل جمع ہو گیا ہے, ساری نرسیں ڈاکٹر جمع ہو گئے ہیں, ایک عجیب ماحول ہے. ایک مرتبہ جب انہیں ہوش آیا, دیکھا لوگ جمع ہے, پوچھا تم لوگ کیوں یہاں جمع ہو؟ لوگوں نے کہا تم مرثیہ پڑھ رہے تھے. دیکھا انہوں نے ایک عجیب ماحول ہے, جب وہ لیٹے تھے تو بستر استراحت پر ہے, لیکن مجمع عجیب تعجب سے دیکھ رہا ہے. یہ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں, یا زہرا, یا سکینہ, یا سکینہ. اپنے پیروں کی طرف دیکھا, تعجب سے کہا آخر میں کھڑا کیسے ہوں؟ جزاکم ربکم خیر الجزاء, جزاکم ربکم خیر الجزاء. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, خدا کی دعاؤں کا مستجاب کرے. ڈاکٹروں نے پھر معائنہ کرنا شروع کیا, چیک کیا. ایسا داروں نے جب ٹیسٹ کیا نا, جب معائنہ کیا تو آپ کوئی بھی جتنی رپورٹ آ رہی ساری نارمل آ رہی, کہہ رہے کوئی مرض نہیں ہے. ایک ماتم شور بپا ہو گیا, کہا یہ تو حسین کا معجزہ کا نہیں, یہ سکینہ کی عطا کا. سکینہ نے میری مشکلات کو دور کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں گھر چلا گیا, 1 ہفتے بعد مجھے خیال آیا کہ لاؤ ذرا ہاسپٹل چل کر حال چال لوں, ذرا وہاں پر جا کر حالات معلوم کروں. جب میں وہاں پہنچا نا, وہ کہتے ہیں کہ عجیب ماحول تھا. دیکھا ہاسپٹل میں سارے بیڈ خالی تھے, کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے کاؤنٹر پہ جا کے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. اس نے روتے ہوئے جواب دیا ہے, ذاکر, سکینہ نے صرف تجھے شفا نہیں دی, بلکہ اس ہفتے جتنے مریض یہاں پر موجود تھے سب کو شفا مل گئی, سب گھر چلے. ہائے ہائے, جزاکم ربکم خیر الجزاء. ایک ذاکر کے وسیلے سب کو شفا مل گئی. قسم کی ہے ہم سکینہ کا واسطہ دے, خدا ہماری دعا مستجاب نہ کرے. اللہ اسی مجلس میں دعا کریں گے, خدایا حسین کی بچی سکینہ کا واسطہ ہر ایک کو اس بیماری اور وبا بنور سے محفوظ فرما. اے خدا تجھے سکینہ کا واسطہ ہر ایک کو حسین کا ظاہر قرار دے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. لیکن کون سکینہ,
سکینہ ہزاروں جانتے ہیں وہ نوحہ کیا تھا جو پڑھ رہے تھے وہ نوحہ پڑھ رہے تھے کہ حسین کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سکینہ حسین کی ایک پیاری تھی جس کا نام سکینہ وہ سکینہ جو مریم صفت تھی وہ سکینہ جو آسیہ صفت تھی وہ سکینہ جو حوا صفت تھی وہ سکینہ جس میں فاطمہ کی خصوصیت تھی میں کہوں گا ہاتھوں میں جوڑ کر آخر فاطمہ کی کون سی خصوصیت تھی فاطمہ 18 سال سکینہ تھی جزاکم قربان جائے میری جان عزت وہ کہتے ہیں نہیں پتا سکینہ 3 سال کی زہرا 18 برس کی لیکن دونوں میں بڑی مماثلت ہے زہرا کی بھی کمر جھکے سکینہ کی بھی اتا دارا پہن سے پڑھو سکینہ کی 3 سالہ بچی ارے گھروں میں بچیاں ہو تو کھڑا کر کے دیکھنا اتا دارا کیا 3 سال کی بچی عصا کا سہارا لے کر نہیں عزادارو روایتوں میں ملتا ہے سکینہ جب زندہ نشان قریب نہ چاہتے تھے بیمار کا سہارا لے کر قریب ہوتے تھے سید سجاد نے دیکھا تو پوچھا اے میری بہن سکینہ یہ آواز بتا رکھا ہے ایسا دارو سنو گے سکینہ کہتی بھئیا اب تو اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے اے بھیا پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی ہے جب کھڑی ہوتی ہوں نا ہڈیوں کے چٹاکنے کی صدا ہائے عزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا عزادارو سوائے تمہیں سید الشہداء کے عزادارو سنو گے ایک مرتبہ سکینہ نے سوال کیا ذرا بھی بتائے کہ پیاس کی منزل کیا ہوتی ہے عزادارو سنو گے مسائل تمام ہو گئے ہاں جناب سید سجاد کہتے ہیں اے میری بہن سکینہ آخر ایسا کیوں پوچھتی ہو اے عزادارو سن سکو کہ سکینہ کہتی نہیں بھئی بتانا پڑے گا آپ مجھے بتائے پیاس کی منزلیں کیا ہوتی ہے عزادارو سنو گے سید سجاد کہتے ہیں سن بہنا پیاس کی پہلی منزل یہ ہے کہ زبان خوش ہو جاتی ہے اور کانٹے پڑ جاتے ہیں جیسا کہ حسین کی زبان پر کانٹے ہائے 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 عزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا ایک مرتبہ سکینہ نے ہاتھوں کو چھوڑا کر دیے میرے بھیا ذرا اس کی بات کی منزل بھی بتا دو عزادارو سنو گے کلیجہ ہے برداشت کر سکو گے نا عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں سن میری بہن سکینہ دوسری منزل بڑی عجیب ہے جب یہ پیاس کی شدت بڑھتی ہے نا تو انسان مچھلیوں کی طرح سے تڑپتا ہے پیاری اصغر تڑپ رہا تھا کعبہ کر پانی گری ہاں عزادارو سارے شہداء میں سارے اسیروں میں نہیں پتا عزادارو سکینہ نے پانی کب پیا مجھے نہیں پتا میں نے آج تک کوئی روایت نہیں دیکھا کہ سکینہ کو کب پانی ملا نہیں پتا عزادارو سکینہ کب تک پیاسی تھی میں کہوں گا حسین تمہاری پیاس 10ویں محرم کو بجھ گئی شہید ہو گیا علی اکبر نیزہ کھا کر تمہاری پیاس بجھ گئی لیکن عباس بازو کٹا کر آپ کی پیاس بجھ گئی لیکن ہمارے سکینہ کربلا سے کوفہ سے شام بس اس کے بعد کا بڑا عجیب مرحلہ ہے عزادارو سکینہ نے کہا میرے بھیا اور بھی کیا کوئی منزل ہوتی ہے بھیا سید سجاد کہتے رہے بیٹے یہ جب آخری منزل ہے اس کے بعد تو بچ پانا مشکل ہو
سکینہ کہتے ہیں بھیا بتاؤ تو صحیح، میں دیکھنا چاہتی ہوں پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں. بس عزادارو سید سجاد نے اپنی بہن سکینہ کو سر پہ ہاتھ کو رکھا، خود زمین پر بیٹھے دل پر ہاتھ رکھا، دل کو سنبھالا کہا سن میری بہنا بتانا چاہتی ہے نا پیاس کی آخری منزل کیا ہے؟ سن میری بہن گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتے. ارے بھیا کیسے کیسے پڑ گئے؟ ارے بھیا سکینہ کے سجاد نے ہاتھ مار. ارے بہنا تیرا بھیا مجبور ہے. اے بہنا اے سکینہ اگر پانی ملتا میں تجھے دیتا. میں کہوں گا سکینہ شام کے زندان میں مر گئی، سجاد میں دفن کیا، لیکن اب اتنا پانی بھی نہ تھا کہ کبھی سکینہ پر ڈال دے. آنسو بہانا شروع کیا. اے بہن سکینہ یہ آنسوؤں کا نذرانہ ہے، اگر کفور ہوتا ہے عز و شرف. انا للہ وانا الیہ راجعون. ردم قضائه والتسليما لأمر يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد يا محمود بحق محمد يا علو بحق علي يا فاتحة بحق فاطمة يا مغسلة بحق الحسن يا قديم الحسان بحق المسيد التشر وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. بارے آقا ہماری اس نیک عبادت کو قبول فرما. اے میرے خدا بانیان عزا کی تمام تر مشکلات پر